مدینۃ النبی کے اندر کہاں گئے سارے کے سارے؟ آئیے میں عرض کرتا ہوں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 84 سال کی عمر میں لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے قسطنطنیہ پہنچے، وہیں شہادت کی موت نے حال لیا۔ آج قسطنطنیہ کی دیوار کے سائے تلے اللہ کی رحمتوں میں لیٹے ہوئے ہیں نبی کا ماننے والا احنف بن قیس، جس نے 32 ہجری کے اندر سارے افغانستان پہ فتح کے جھنڈے لہرا کر اعلان فتح کیا تھا۔ آج اس کی قبر افغانستان صوبہ بدخشاں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی کا ماننے والا خالد ابن ولید لڑتے لڑتے ہومس سوریہ میں پہنچا، وہیں پہ موت نے حال لیا، وہیں اللہ کی رحمتوں میں لیٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کے ماننے والے یہ صحابہ گھروں سے نکلے جہاد کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے، جہاں جہاں موت نے حال لیا وہیں وہیں اللہ کی رحمتوں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پورا ایران فتح کر کے اللہ کے دین کے جھنڈے لہرا کر اعلان فتح کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ پیشین گوئی پوری کی تھے، جس کا ابتدائی حصہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے کتاب العلم اور کتاب الجہاد میں نقل کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے ہجرت کے 7ویں سال دنیا کفر کے حکمرانوں کے نام مراسلات لکھے، خطوط لکھے، وقت کے ایران کسرا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز، اس دار کے امریکی صدر فرعون کے نام ایک خط لکھ دیا۔ اتنا بدبخت اللہ کے نبی کا خط اس نے پاؤں میں ڈالا، مسلنے لگا۔ آپ نے بد دعا کے، اللہ جیسے اس نے تیرے نبی کا خط پھاڑا ہے تو اس کی حکومت کو پھاڑ ڈال۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، میں ابھی اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں شیخ، آپ پریشان نہ ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بد دعا کے، یہاں تک کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگلی بات جو کہنے چلا ہوں، علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی موت پر کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کے، اللہ اتنا سیکھ پا ہوا، ایک اپنے گورنر کو آواز دے، گورنر کھڑا ہوا، یہ سر کیا حکم ہے؟ کہتا مدینے میں نعوذ باللہ میرا ایک گستاخ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کے آؤ۔ اب جناب پولیس کا دستہ چل پڑا، اللہ یہ پیارے پیغمبر کو جا کر ملے۔ اللہ کے نبی کہاں دبنے والے تھے، یہ بیچارے تو ایک ٹیلی فون کال پہ لیٹ گئے۔ آپ نے بڑے تحمل سے بات سنے، ساتھ ہی کہنے لگے آپ کو گرفتار کر کے کسرا ایران کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، تمہیں آج تھکاوٹ ہے، آرام کرو، کل اس موضوع پہ بات ہوگی۔ کل ہوئی، پھر آگے پکڑا اور کہنے لگے آج ہمارے ساتھ چلو۔ اللہ کے نبی نے آج بھی تحمل سے بات سنی، آج وہ بات کہہ دے جو جبرائیل امین پیارے پیغمبر کو بتلا کر گئے تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تمہارا بادشاہ کسرا ایران بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے، اگلی بات تمہیں دیتا ہوں وہ بھی لے جاؤ، بتلا دو آگ کے پجاریوں، مجوسیوں، ایرانیوں، جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے وہاں وہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا دین لے کر میرے صحابہ آئیں گے، تم روک نہیں پاؤ گے۔ حضرت سعد نے سارا ایران فتح کیا، حکومت یہ ایران کا دارالحکومت مدین فتح ہوا۔ وہاں پہ علامہ اکبر شاہ نجیب آبادی نے اپنی تاریخ اسلام میں لکھا کہ ایک تخت ملا سونے چاندی کا بنا ہوا، 90 گز لمبا، 10 گز چوڑا۔ اس تخت پہ کھڑے ہو کر، یہ فتح کا دن جمعے کا دن تھا، حضرت سعد نے کھڑے ہو کر خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمایا اور یہ آیات پڑھی، کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وورثناہا قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔
یہ آیات پڑھی فرعون کے ڈوبنے کا واقعہ اور کمزور قوم کے مالک اور وارث بننے کا واقعہ حضرت سعد نے یا قاصرہ ایران نے جہاں 2500 سال بیٹھ کر حکومتیں کی تھے اس تخت پہ کھڑے ہو کر خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرماتے ہوئے یہ آیات پڑھی آؤ میرے بھائیوں آج کے یہ فرعون پھر سے ڈوب جائیں گے آج صحابہ کی سیرت و سنت کو اپناؤ صحابہ کے کردار کو اپناؤ قربانیوں کے لیے میدانوں کا رخ کرو ان فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جاؤ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی قسم ہم اپنے اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے یہ بات کہہ دیتے ہیں امریکہ 1 سے 1.5 سال میں یہاں افغانستان سے بھاگ جائے گا انشاءاللہ اس کے بھاگنے کے بعد وطن عزیز پاکستان میں امن ہو جائے گا رہی بات اس ہندوستان کے پھر رہیں گے اس خطے میں ہم اور ہندوستان آج ڈیم دھڑا دھڑ یہ ہندوستان ہمارے دریاؤں پہ بنا کر بند کر رہا ہے ڈیم بنائے گا ہندوستان استعمال ہم کریں گے انشاءاللہ اس لیے کہ ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار اصابت تغزل ہند و اصابت تکون ما عیسی ابن مریم علیہ السلام ہمارے نبی نے فرمایا تھا میری امت کی 2 جماعتیں جہنم کی آگ سے آزاد ہیں سیدنا ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے اگر میں زندہ رہا اور جہاد ہند شروع ہوا تو پھر لڑوں گا شہید ہو گیا تو افضل الشہداء کہلاؤں گا زندہ رہا تو پھر افضل غازی بن جاؤں گا وآخر دعوانا الحمدللہ